جی ہماری آیت نمبر 44 سورۃ بقرہ۔ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں پہ ان واز کرنے والوں کے لیے جو بے عمل ہیں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واز کرنے والے کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، غلطی کوتاہی کمی ہو جاتی ہے، لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ با عمل ہو، تبھی اس کی زبان میں بھی تاثیر ہوگی اور اس کے واز میں بھی تاثیر ہوگی۔ آپ نے دیکھا کتنے واز کرنے والے ہیں، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں یا جو ان کے جو شاگرد ہیں ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ واز کرنے والا خود بے عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح بے عمل کو واز نہیں کرنا چاہیے، اسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے، اب یہ بھی نہیں کہ آپ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ اچھی بات کا حکم دینا آپ چھوڑ دیں، اچھی بات کا حکم نہ دینا یہ ایک الگ برائی ہے۔ اصل یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خود عمل نہ کرنا، یہ اس سے آپ نے بچنا ہے۔ اچھی بات کہنا ایک اچھا عمل ہے اور یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو واضح نصیحت کرنا جائز نہیں، ناجائز فعل کا ارتکاب الگ گناہ ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو ناجائز فعل سے نہ روکنا ایک دوسرا بڑا گناہ ہے۔ مثلا ایک باپ سگریٹ پیتا ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اپنے بچوں کو یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا میں تو ایک لت لگا چکا ہوں جو مجھ سے نہیں چھوٹ رہی، لیکن تم یہ لت مت لگانا، اس سے بڑے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ امام مالک نے حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ اگر یہ شخص یہ سوچ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گناہ گار ہوں، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا تو لوگوں کو تبلیغ کروں گا تو کوئی باقی ہی نہیں بچتا، کیونکہ ایسا تو کوئی ہے نہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کی غلطیوں میں پڑھ کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ حضرت سید حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے تو میں اس عادت کی مذمت اپنے وازوں میں کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ واز کی برکت سے یہ عادت میرے اندر سے چھوٹ جائے۔ تو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ عمل کرنے پر برائی بیان کی گئی۔ اچھی بات کو کہنا تو خود ایک اچھائی ہے، بلکہ یہ واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ قرآن میں آگے یہ آیت پڑھیں گے، وہاں ان کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ میں تمہیں جس کام سے روکوں وہ خود میں کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق تو اللہ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے اور میری رغبت اور رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ بس نیک کام کرنے کے لیے کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک واجب کو نہ کرنے سے دوسرا واجب چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ علماء سلف کا یہی قول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج والی رات میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے اونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، علم کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ پھر آپ کا فرمان ہے کہ ان کی زبانوں اور اونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ صحیح حدیث سے یہ حدیث ثابت ہے۔ اسی طرح کی ہمیں ایک اور حدیث بھی ملتی ہے۔ ابو الوال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں کہتے، آپ نے جواب دیا تمہیں سنا کر ہی کہوں تو یہ کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور پر ہر وقت کہتا رہتا ہوں لیکن میں کسی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا
اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے حضرت آپ ہمیں تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس کہ میں تمہیں کہتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں با عمل انسان بنائے۔ مسند احمد کی یہ حدیث تھی۔ بخاری اور مسلم میں بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں کرے گا، کیونکہ جو جانتا ہے کم سے کم اس کو تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض آثار میں بھی یہ حدیث وارد ہوتی ہے کہ عالم کو 1 دفعہ بخشا جائے تو عام آدمی کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے۔ عالم جاہل یکساں نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہنمی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم جنتی بن گئے، مگر تم جہنم میں آ پڑے۔ وہ کہیں گے افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے کہ خود عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا حضرت میں بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان 3 آیات کی فصاحت سے نہ ڈر ہو گئے ہو، نصیحت سے نہ ڈر ہو گئے ہو تو شوق سے واز کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جا رہے ہو؟ اور دوسری آیت آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ اور تیسری آیت ابھی جو شعیب علیہ السلام کا میں نے فرمان پڑھا، یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی اطاعت پر اصلاح کرنے کا ہے۔ کہو تم ان آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ تو اصل کہنے کا مدعا یہی ہے کہ آپ ضرور دوسروں کو، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے، خاص طور پہ اہل علم پہ تو بالکل ہی واجب ہے، ہر انسان پہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو برائی سے روکے، بتائے کہ میں اس برائی میں مبتلا ہو کے میں نے کیا نقصان اٹھانا پڑا، لیکن خود بھی کوشش کرے، کیونکہ اس کی بات سن کے اگلا بدل سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن کل وہ کہے گا کہ آپ کی باتیں سن کے ہم جنت میں چلے گئے اور آپ کیسے جہنم میں، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی بچنے کی ہم سب کوشش کریں۔ السلام علیکم۔